آئیے خدا کے کلام میں سے آج کی تلاوت سنتے ہیں، اور اسی طرح ہم کھڑے کھڑے خدا کے کلام کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 26واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ ہلیلویا۔ کلام میں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھے تشریف رکھیے۔ ہلیلویا۔ خدا ان کی تعریف، شاباش۔ سب زندہ ہے اور خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے ہلیلویا۔ یہ میری اور آپ کی مبارک حالی ہے کہ خدا ہمیں چلتی سانسوں کے ساتھ اپنے پاس لے آیا۔ ہلیلویا۔ کئی لوگوں کو لاتا ہے لیکن سانسیں نہیں چلتی ہوتی، ہمیں چلتی سانسوں کے ساتھ لے آیا۔ ہلیلویا۔ لاسٹ سنڈے ہم نے جو مضمون شروع کیا تھا اس کا نام تھا دعا کی برکات، blessings of prayer، اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ چند نکات پر غور کیا تھا کہ کن کن باتوں میں دعا ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے دعا کا جو لفظی معنی ہے وہ جانا۔ دعا کا لفظی معنی کیا ہے جی؟ خدا سے باتیں کرنا، اور لغت اس کو بیان کرتی ہے، جو اردو ڈکشنری ہے وہ بیان کرتی ہے خدا سے مانگنا۔ اس کا مطلب ہے خدا اور اس کی مخلوق کا تعلق جو ہے وہ دعا سے قائم ہوتا ہے۔ آپ کا اور آپ کے رب کا جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ دعا ہے، کیونکہ دعا کے وسیلہ سے ہم خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور جب ہماری عادات میں، ہماری زندگی میں یہ بات شامل ہو جائے گی کہ ہم نے خدا سے بات چیت کرنی ہے، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی کے اندر ایک اعتماد آ جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر ایک جوش آ جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے جب ہم زمین پر زمینی پاورفل لوگوں کے ساتھ، پاورفل رشتے داروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ایک اعتماد آ جاتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ ہے، وہ فلاں گھڑی میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ فلاں وقت میں میری مدد کرے گا۔ لیکن یہاں پر آپ کو دعا یہ اعتماد فراہم کر رہی ہے کہ دنیا کے طاقتور انسان، دنیا کے طاقتور رشتہ دار نہیں، بلکہ اس دنیا کا بنانے والا، اس کائنات کا بنانے والا، جس سے دعا کے وسیلہ سے آپ کی بات چیت ہونا شروع ہوگی، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ موجود ہوگا۔ کوئی بلندوں سے کہہ سکتا ہے ہلیلویا۔ پچھلے سنڈے کا تھوڑا سا ہم خلاصہ سمری آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں۔ کلام میں یسوع مسیح یہ خواہش بیان کرتے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو، یعنی کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا خیال اپنی زندگی میں ہی رکھنا ہے کہ ہمیں جاگتے ہوئے دعا کرنی ہے، سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ اور جاگنے والا شخص جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح کی خواہش ہے۔ لیکن جس وقت یسوع مسیح نے یہ بات کہی تب شاگرد کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ یسوع مسیح کا گلہ تھا ان کے ساتھ کہ یار تم میرے ساتھ ایک گھڑی نہیں جاگ سکے، ایک پہر نہیں جاگ سکے۔ آج بھی یسوع مسیح کہتا ہے
کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی نہیں جاگ سکے؟ اور یاد رکھیں شفایہ باتیں کنونشنیں کرسمس کے پروگرامز بھرے پڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا پروگرام ہزاروں کی تعداد میں 1 دسمبر کو کرتے ہیں، ہزاروں لوگ خوشیاں شاد مند. لیکن پچھلے 13 سال سے جو دعائیہ عبادت ہے ہماری کب ہوتی ہے؟ ہاں جی نیچے والے بھائی کب ہوتی ہے؟ ہر مہینے کے آخری جمعے، اور وہاں پر تعداد تھوڑی رہ جاتی ہے، 20 25 50 سے اوپر نہیں جاتے. اور استاد محترم بڑی اچھی بات کہتے ہیں یار یہ دعائیہ رات نہیں ہوتی، یہ موت نہیں ہوتی، کیونکہ دعا کرنے کے لیے جاگنا پڑتا ہے، اور دعا کرنے کے لیے ہمیں خدا کے حضور اپنا کمبل، اپنی رضائی، اپنا کمفرٹیبل زون چھوڑ کر خدا کے حضور آنا پڑتا ہے. ہم نہیں آتے، لیکن یاد رکھیے آ کر دیکھا کریں. اس مہینے 31 تاریخ کو ہے، ہر مہینے کے آخری جمعے ہم ساری رات دعا میں گزارتے ہیں. آیا کریں، سارے مہینے کی شکر گزاری کرنے کے لیے آیا کریں. تب آپ کی زندگی میں یہ بات بھی کھلے گی کہ یسوع یہی چاہتا تھا، جاگو اور دعا کرو. اور پھر ہم نے پچھلے سنڈے جانا کہ دعا کے وسیلہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. دعا کے وسیلہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، شفا مل جاتی ہے. اور یہاں تک یعقوب رسول کے خط میں کہا گیا کہ جو بیمار کے اوپر دعا کی جائے گی تیل مل کر، کیا کر کے؟ تیل مل کر، وہ بیمار اچھا ہو جائے گا. اور اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. ہاللیلویا. یہ دعا کا اثر ہے، یہ دعا کی قوت ہے، یہ دعا کی برکت ہے کہ شفا جاری ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ دعا آزاد کرتی ہے. پترس جیل میں نگہبانی میں تھا اور کلیسیا بدلو جان کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی، اور فرشتہ کے وسیلہ سے خدا نے آزاد کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ دعا تازگی اور زندگی اور بحالی بخشتی ہے. اور اس میں ہم نے زبور 51 کا مطالعہ کیا کہ کیسے بزرگ داؤد گناہ میں جاتا ہے لیکن دعا کے وسیلہ سے وہ کیسے اس میں سے باہر نکلتا اور ریسٹور ہوتا ہے اور کیسے دوبارہ سے بحال ہوتا ہے. اور پھر ہم نے چوتھی چیز جانی کہ دعا کے وسیلہ سے فتح ملتی ہے. دعا کے وسیلہ سے فتح ملتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے بائبل مقدس میں سے حوالہ خروج کی کتاب میں سے دیکھا جب یشوع موسیٰ کے حکم سے عملیکیوں کے ساتھ لڑنے گیا تو جب تک موسیٰ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے رہتے تھے یشوع عملیکیوں پر غالب آتا تھا. لیکن جب ہاتھ نیچے آ جاتے تھے تو بنی اسرائیل کو مار پڑتی تھی. تو ہم نے جانا کہ جو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اگر وہ خادم کے ہیں تو کلیسیا جیتتی اور برکت پاتی ہے. اگر وہ ہاتھ باپ کے اور ماں کے ہیں وہ خاندان برکت پاتا ہے. اور اگر وہ ہاتھ بیٹے اور بیٹی کے ہیں تو ان کے وسیلہ سے ان کا گھرانہ اور ان کی زندگیاں فتح مند ہو جاتی ہیں. سو دعا ہماری زندگی میں گہرا اثر کرتی ہے. آج پانچواں جو مضمون نقطہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں، آج دعا کے تعلق سے جو پانچواں نقطہ ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ دعا کے وسیلہ سے خدا فطری ترتیب کو بدل دیتا ہے. فطرتی جو اس کی فطرت ہے، جو بنا عالم سے اس کے کام ہے، سورج وقت پر نکلتا ہے، چاند وقت پر آتا ہے، موسم وقت پر آتے ہیں، بارش اس کے کہنے کے مطابق وقت پر جاری ہوتی ہے، اور یہ قانون قدرت ہے. لیکن دعا ایسی چیز ہے، دعا ایسا عمل ہے کہ بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ قانون قدرت بدل گئے اور خدا نے اپنے لوگوں کی دعا کا جواب دیتے ہوئے اپنی فطرتی عمل کو، اس کی ترتیب کو بدل کے رکھ دیا.
اگر آپ بائبل مقدس میں سے آج میرے ساتھ پہلا حوالہ دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھیں ذرا سلاطین، پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت، بلکہ 40ویں آیت بھی ساتھ میں پڑھیں گے۔ ایلیاہ نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیاہ ان کو نیچے کیسون کے نالا پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کیا۔ پھر ایلیاہ نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا۔ غور سے سنیے گا، اب یہ دعا کا اثر سامنے آنے والا ہے۔ کھا اور پی کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیاہ کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا۔ یہ اب دعا کا پیٹرن ہے۔ یہ پتہ کیسے تھا؟ یہ میں موٹا آدمی ہوں، میں کر نہیں سکتا۔ وہ یہ سر جو ہے ان گھٹنوں کے درمیان میں کر دے، یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ اور اس نے اپنے نوکر سے کہا جا کر دیکھ کوئی بارش کے آثار ہے، کوئی نہیں ملے۔ اب یہ بارش بند کب ہوئی اور بارش جاری کب ہوئی؟ ایک والا ذرا جلدی سے ہم دیکھیں گے اسی سے ریلیٹڈ یعقوب رسول کے خط میں آئیے ذرا نیا عہدنامہ میں، اور 16ویں دیکھیے۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے پچھلے سنڈے آپ کو یہ آیت جو ہے وہ بیان کر دی تھی، لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ ہے راست باز کی دعا سے کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب وہ راست باز کی دعا کا اثر بتانے لگا ہے۔ یہ وہی کنیکٹڈ ہے، پہلا شمول 18ویں باب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیاہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مینہ نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ اب ایلیاہ کا سٹیٹس کیا بتایا گیا؟ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، لیکن اس کی کوالٹی کیا بتائی گئی ہے کہ وہ راست باز تھا۔ ہلیلویہ۔ ہمارا ایسے ہی گوشت پوست ایسے ہی تھا، یہ 2 آنکھیں، ناک، کان، باڈی سٹرکچر ایسے ہی تھا۔ جیسے عام انسان ہوتے ہیں ویسے ہی ایلیاہ بھی ہمارا ہم طبیعت تھا۔ اسے غصہ بھی آتا تھا، اسے کبھی ہوتا تھا، وہ روتا بھی تھا، وہ پریشان بھی ہوتا تھا، اس کی زندگی کے اندر ڈر بھی آ جاتا تھا۔ اب اگر غور کریں تو ایلیاہ کا جو جسمانی سٹیٹس ہے وہ ہمارے جیسا تھا، جیسے ہمیں ویسے تھا، لیکن اس کی اسپرچل کوالٹی یہ ہے کہ وہ راست باز تھا، اور راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بولے ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ اب آپ اور میں اگر راست باز ہیں، اگر ہم خدا کے حضور اس کے کلام پر چلتے اور راست بازی کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والی دعا قبول ہوگی۔ اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم راست باز نہیں ہیں۔ خدا کا میرے اور آپ کے لیے یہ اعلان ہے کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے قبول کروں گا۔ وہ آپ کو اور مجھے اپنے حضور آنے کے لیے انتظار کرتا ہے، اور جو کوئی آتا ہے یقیناً خدا سے گلے لگاتا ہے، لیکن راست باز کی دعا سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو موقوف الفطرت ہے، سپر نیچرل کام ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک انسان ہے وہ راست باز اور وہ کہتا ہے بارش نہ ہو، اب سا بارش نہیں ہوئی 3.5 سال۔ یعقوب رسول کے خط میں ہم نے دیکھا کہ 3.5 سال بارش ہی نہیں ہوئی،
لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا جو موسم ہے اسرائیل اور فلسطین کا موسم ایسا ہی ہے، سیم ٹو سیم. ہمارے جیسے برے برے لوگ ہیں وہاں پر، اور میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، میں نے وہاں پر وزٹ کیا ہے، سیم موسم ہے. تو ایک سال میں اگر 4 موسم ہے، گرمی، سردی، برسات اور خزاں، ہے نا، ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے برسات کا موسم تو آنا چاہیے تھا. یہ قانون قدرت ہے کہ بارش ہونی چاہیے تھی، لیکن ایلیا کی دعا سے بارش بند ہو گئی، آسمان بند ہو گیا. آسمان بارش نہیں برساتا تھا. اس کا مطلب ہے راست باز کی دعا جو ہے وہ کام کرتی ہے. میں ایک بات خاص طور پر یہ بیان کرتا ہوں کہ راست باز کی دعا بھی کام کرتی ہے اور راست کی بد دعا بھی کام کرتی ہے. بچیے. اب ایلیا بنی اسرائیل کے بادشاہ کے سامنے کہتا ہے بارش نہیں ہوگی، اور بارش نہیں ہوئی. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہوئی کہ جب اس نے خدا کے حضور میں دعا کی کہ بارش ہو، تو آسمان کے خدا نے اس کی دعا سن کر بارش برساتی. بولے ہلیلویا. آسمان کا خدا دعائیں سننے والا خدا ہے. موقوف الفطرت سپر نیچرل کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں دعا کے وسیلہ سے، دعا کے وسیلہ سے. سو میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اپنی زندگی کو دعائیا زندگی بنا لیجیے. اپنی زندگی کو، اپنے خاندانوں کو اس نئے سال 2020 کو دعائیا زندگی بنا لیجیے، دعائیا سال بنا لیجیے. آپ کی دعائیں بھی نہیں رکے گی بلکہ آسمان تک پہنچے گی، جیسے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. ایک اور ایلیا ہی کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں. پہلا سلاطین 18 باب میں دوبارہ سے واپس آ جائیے اور 36ویں اور 37ویں آیت دیکھیے پیچھے جا کر. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا. تب خداوند کی آگ، غور سے بات سنیے گا، تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سختری قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آسمان سے پانی برستا ہے. ایلیا کے کہنے سے بارش بند ہو جاتی ہے، ایلیا کے کہنے سے بارش برسنا شروع ہوتی ہے. ہاللیلویا. لیکن یہاں پر ایک اور موقوف الفطرت کام دعا کے وسیلہ سے ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایلیا اس بات پر خدا کے حضور جھکتا ہے، اے خدا اگر تو نے میری اس دعا کو سن لیا تو یہ ثابت ہو جائے گی، یہ مہر ہو جائے گی کہ تو اسرائیل کا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا خادم ہوں. اور خدا نے ایلیا کی دعا سنتے ہوئے آسمان سے، جہاں سے صرف بارش برستی ہے، وہاں سے آگ کو برسا دیا. ہاللیلویا. وقوف الفطرت کا آسمان سے آگ آئی، اور وہ جو بال کے پجاری سارا دن ہو گیا تھا، پوچھ رہے تھے، اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بال آ اور اس قربانی کو کھا جا. نہیں ہوا، کیونکہ غیر معبودوں سے کی گئی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں. لیکن زندہ خدا آپ کی دعاؤں کو سننے کی قدرت رکھتا ہے. اب میں آپ کی زندگی کی طرف آتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کام کا ہونا
خدا کے حضور میں جھک جائیے. وہ کام جو نہیں ہو سکتے وہ خدا کی حضوری سے ہو جاتے ہیں, وہ خدا کے قدموں سے ہو جاتے ہیں, وہ خدا کی آواز سے ہو جاتے ہیں. اور وہ کام جو انسان کی نگاہ میں ناممکن ہے, خدا کی ایک لفظ اور ایک آواز سے ہو جاتے ہیں. لیکن راست باز کی دعا کا ہونا بڑا ضروری ہے. راست باز کا خدا کے حضور جھکنا بڑا ضروری ہے. بارش بند, بارش کا آنا, پیچھے کیا ہے, محرک کیا ہے اس کے پیچھے, دعا. آگ کا آنا, محرک کیا ہے, دعا. آئیے ایک تو اور واقعات کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ دعا نے کیسے سپر نیچرل کام کیے. ذرا میرے ساتھ دیکھیے بائبل مقدس کی 5ویں چھٹی کتاب یشوع 10واں باب. یشوع 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم دیکھیں گے. اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا, یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا. غور سے بات سنیے, کس کے حضور کہا, خدا کے حضور کہا. اس کا مطلب جب ہم خدا کے حضور کہتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے, ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. غور سے بات سنیے, ان باتوں کو ایسے نہ جانے دیا کریں, ان کو اپنے کہیں سٹور کر لیا کریں. اب یشوع نے خدا کے حضور کہا, اس کا مطلب اس نے کیا کی ہے, دعا کی ہے. اور کہا کیا ہے, سن لیجئے, ایسا انسان کے لیے کہنا بھی بڑا مشکل ہے, کہہ ہی نہیں سکتا, انہوں پتہ ہونا ہی نہیں ہے. لیکن جو راست باز ہے وہ کہہ, اور اس نے کہا کیا, غور سے سنیے گا, اے سورج تو جباؤں پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہا. اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا. کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے, اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی. اور ایسا دن, غور سے سنیے گا, یہ برکت کی بات ہے, اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو, کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا. آئیے ایسے خدا کے لیے ذرا زوردار تعریف کریں. ہاللیلویا. وہ اپنی فطرتی عمل کی ترتیب کو بدل دیا. یشوع راست باز تھا, موسیٰ کا خادم تھا, موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا, موسیٰ کا حکم مانتا تھا, اور موسیٰ خدا کا حکم مانتا تھا. اس کا مطلب یہ دونوں استاد شاگرد جو ہے کس کا حکم مانتے ہیں, خدا کا حکم مانتے ہیں. اور موسیٰ کی زندگی دعائیہ تھی, اس لیے یشوع کی زندگی بھی دعائیہ تھی. اور یشوع نے بحر کلزم کو 2 حصے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اس بڑے ریڈ سی کو موسیٰ نے جب خدا کی قدرت کے ساتھ لاٹھی بڑھائی تو وہ 2 حصے ہوا. یہ موسیٰ کے سامنے, موسیٰ نے جب یہ خدا کے کہنے پر کیا, یشوع ساتھ تھا. اس کا مطلب ہے یشوع کو اس بات کا علم تھا کہ خدا سنتا ہے. ہاللیلویا. آپ باپ ہیں, آپ ماں ہیں, آپ دعا کیا کریں, آپ کی دعا جب قبول ہوگی تو آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ انسان نہیں, خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, خدا دعاؤں کو سننے کی قدرت رکھتا ہے. اپنے بچوں کے سامنے دعائیہ ایگزامپل بن جائیے, نمونہ بن جائیے, اور پھر دیکھیے خدا کے کام کیسے آپ کی زندگی میں جلالی ہوتے ہیں. اور یشوع اس عمل سے واقف تھا کہ دعائیں رنگ لاتی ہیں, خدا دعا سنتا ہے. اس لیے اس نے سورج کو حکم دیا. کسی کی جرت ہے کہ سورج کو حکم دے دے, کسی کی جرت ہے کہ چاند کو حکم دے دے,
लेकिन खुदा के बंदे ने खुदा के हुजूर में दुआ करते हुए सूरज को हुक्म दे दिया कि तू अपनी जगह ठहर जा, और चांद को हुक्म दे दिया तू अपनी जगह ठहर जा। और सबसे बरकत भरी बात यह है कि चांद अपनी जगह रुक गया और सूरज अपनी जगह रुक गया। और लिखा है ऐसा दिन ना पहले कभी हुआ और ना आज के दिन तक हुआ कि किसी इंसान के कहने से खुदा के कानून कुदरत बदल गए हो। हालेलुया। मूसा जैसी कुव्वत और यीशु जैसी वफादारी आपके अंदर हो तो काम बदलेंगे, काम हो जाएंगे। हालेलुया। आप और मैं कहां खड़े हैं? क्यों आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? क्योंकि हम 2 हफ्ते दुआ करने के बाद कहते बड़ी दुआ कर ली, मुझे थक गए ऐसी दुआ कर करके। और चलो जरा किसी बाबे पीर को आजमाई छू मंत्र। याद रखिए ये हमारे अंदर छू मंत्र जो है ना जल्दी से हो जाए, ये जल्दी से करने के चक्करों में हम अपने ईमान से भी खाली हो जाते हैं और अपनी जेब से भी खाली हो जाते हैं। बर्बादी निकली इन बातों में से। एक मसीही का ईमान तो यहां तक होना चाहिए कि मैंने जो मांगा है वो हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह का ये ऐलान था कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे बाप वही तुम्हें देगा। हालेलुया। और की कहे और आपको क्या ऑफर दे भाई? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरा मतलब है दुआ यीशु के नाम से होनी चाहिए, और यीशु के नाम से जो कुछ मांगा जाएगा वो आसमान के दरीचे खोल जाएंगे। और याद रखिए अगर आप समझते हैं कि ये मकूफुल फितरत है, ये नहीं हो सकता, ये कानून कुदरत के खिलाफ है, तो देखिए यीशु की दुआ से सूरज चांद रुक गए और एलिया की दुआ से बारिश हुई भी और बंद भी हुई। और ये आपके हम तबीयत इंसान थे, आप जैसे ही थे, आप जैसे थे। फर्क सिर्फ ईमान का था, फर्क सिर्फ फरमाबरदारी का था, फर्क सिर्फ खुदा के हुजूर बातचीत करने के सलीके का था। आइए इन मकूफुल फितरत चीजों को अपनी जिंदगी में ले। खुदा आपके वसीला से भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, बस दुआया जिंदगी रखिए। अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का खौफ कलाम की फर्माबरदारी रखिए, फिर देखिए कैसे काम होते हैं। आपका मुंह इंसान के सामने नहीं, हम अपने रिश्तेदारों के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं, हम चौधरी और नंबरदारों के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, और वो हमें देते नहीं बल्कि वो हमें धुतकारते और हमें जलील करते हैं। आइए आज से इंसानों के सामने झुकने और इंसानों से मांगने की बजाय अपने जिंदा खुदा से मांगना शुरू कीजिए। वो मलामत करता है बल्कि गले लगाकर प्यार से आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। बस वफादारी के साथ आइए, ईमान के साथ आइए, और फिर यीशुआ जैसे वो अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे जो रकम हो जाएंगे, जो लिख दिए जाएंगे। एक और वाला जल्दी से हम देखेंगे, दूसरा सलातीन 20वां बाब, दूसरा सलातीन 20वां बाब देखेंगे, और ये भी मकूफुल फितरत काम होगा। ऐसा काम भी शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। 20वां बाब और उसकी पहली आयत से 30वीं आयत तक, और ये दुआ सिर्फ 36 अल्फाज पर मुश्तमिल है। कितने जी? 36। गिनकर देख लीजिएगा, इस दुआ के सिर्फ लफ्ज 36 है। 20वें बाब की पहली आयत से लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है। कौन फरमा रहा है? इसका मतलब खुदा का इरादा ये था। आगे मैं आपको बता रहा हूं क्या इरादा था, खुदा का क्या फैसला था, सुन लीजिए। खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं।
اعلان ہو گیا. عیسایہ آیا ہے بادشاہ کے پاس جس کا نام حزقیہ ہے اور اسے کہا ہے کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ اب تو نہیں بچے گا, اب تو مر جائے گا. سن لیجیے اب حزقیہ کا ریئیکشن کیا ہے. تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے, دوائی کی طرف کر کے نہیں, ڈاکٹر کی طرف کر کے نہیں, ہسپتال کی طرف کر کے نہیں, یہ میں دعا کی بات کر رہا ہوں, نہ میں دوائی کے خلاف ہوں نہ میں ڈاکٹروں کے خلاف. جب ہمیں ضرورت ہو ضرور جانا چاہیے, ڈاکٹروں کے پاس دوائی کھانی چاہیے, لیکن حزقیہ کیا کر رہا ہے؟ ہم اس کے طرف پیٹرن کو دیکھیں. اس نے دیوار کی طرف منہ کیا ہے, یعنی کہ میرا دھیان کسی انسان پر نہ پڑے تاکہ میرا خیال ادھر ادھر نہ بھٹکے, میرا منہ دیوار کی طرف رہے اور میرا پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ خدا کی طرف ہو. تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی. کیا کی تھی؟ یعنی کہ خدا سے کیا کی؟ بات چیت کی. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں. یہاں سے 36 لفظ ہیں پورے کے پورے اس آیت میں. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. اور حزقیہ زار زار رویا اور ایسا ہوا, غور سے سنیے گا, ایسا ہوا کہ عیسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خدا ان کا کلام اس پر نازل ہوا. لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خدا ان تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے, دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور 30 دن تو خدا کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھاؤں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا. ہلیلویا ہلیلویا. کیا ہوا؟ خدا نے کبھی کسی کا آرڈر جاری کر کے واپس لیا؟ خدا کے منہ سے جو لفظ نکل گئے سو نکل گئے. اس کے قانون بڑے پکے ہیں, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ کی موت کا اعلان ہو گیا. عیسایہ نے آ کر خدا کے بندہ نے آ کر بادشاہ کو کہا جناب آپ کی کہانی ختم, اب تیاری پکڑی ہے. اور اس نے دعا کی. اس نے کیا کیا؟ دعا کی. اور دعا کرتے ہوئے اس نے خدا سے کہا میں تیرے حضور وفاداری کے ساتھ چلتا ہوں. اور یاد رکھیں دعا میں اس نے کہیں یہ نہیں کہا, غور سے بات سنیے گا, دعا میں اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہوں. حزقیہ نے دعا میں کہیں یہ بات نہیں کہی کہ میں اپنی عمر بڑھوانا چاہتا ہوں, لیکن یہاں پر ایک قانون قدرت ظاہر ہوتا ہے اور خدا کے کلام کی بات ظاہر ہوتی ہے. کلام میں لکھا ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. وہ جانتا تھا حزقیہ کیوں رو رہا ہے, وہ جانتا تھا حزقیہ کو کیا پرابلم ہے, اس لیے اس نے اس کی اندر کی حالت جانی اور اس کے لیے خوشی کی خبر سنا دی. اس نے کہا جا عیسایہ واپس جا, پہلے بھی میں نے تجھے بھیجا تھا, میں دوبارہ تجھے بھیج رہا ہوں, جا اور جا کر میرے بندہ میرے قوم کے پیشوا کو کہہ دے کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے, اب تیری عمر 15 برس اور بڑھے گی اور تو میرے گھر آئے گا. ہلیلویا. میں تجھے شفا دوں گا اور تو میرے سانو شفا ملتی ہے. اسی کتنے جاتے ہیں بڑی دیر ہو گئی سونے نہیں گئے, سونے چکر لائے ہے نا. سانو شفا ملے ساڈا قبلہ ہی کتنے اور ہوتا ہے. ہمیں شفا ملتی ہے, ہمیں رشتے دار رشتے داریاں اور بزنس ہی مار نہیں کھانے دیتا, ہمیں بس اپنی پڑی ہوتی ہے. میں پچھلے دنوں 2 لوگوں کو جانتا ہوں
और अफसोस के पास साथ ये बात करने लगा, 2 लोगों को हमारे चर्च में खुदा ने मौत से निकाल कर जिंदगी में डाल दिया। एक शख्स था, नौजवान, बेटा मरा, उसको डॉक्टरों ने कहा ले दे बस 15 मिनट, और उन 15 मिनटों में खुदा ने मौत को जिंदगी में बदल दिया। एक और नौजवान था, उसकी हड्डियां, नौजवान मेरे से लंबा, और उसकी हड्डियां ये थी, उसकी बाजू ये थे, उसकी टांगे ये थी, और आज आप उसे देखिए ना तो हट्टा कट्टा फिट है, मौत से जिंदगी में ले आए। लेकिन अफसोस कि दोनों को कारोबार खुदा के हुजूर नहीं आने देता। बचिए, खुदा हमको बुलाता है, वो मौजज़े और शिफाएं इसलिए देता है कि हम पक्के हो जाएं, हम उसके हुजूर आ जाएं, हम उसके कदमों में आ जाएं, हम उसको मानना शुरू कर दें, हम उसके कदमों में आकर उसकी नाम की गवाही देना शुरू कर दें। लेकिन हम दूर भागते हैं। हिजकिय्याह को कहा, हिजकिय्याह तू मेरे घर आएगा और मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी, किसी दिन ही बात लिखे जितनी जिदों पूरी हो गई हो गया, नहीं मौका मिलता। अभी पिछले दिनों हमने अपने बड़े ही नौजवान बेटे को खुदावन के हुजूर मिट्टी के वाले किया, नहीं पड़ी, शादी की तैयारियां पूरी नहीं पड़ी, और हम मानते हैं खुदा की मर्जी जानकर उसके सामने सर झुकाते हैं। आमीन। लेकिन यहां पर खुदा ने काम किया और खुदा ने हिजकिय्याह की आवाज सुनकर जिंदगी दे दी। हालेलुया। इसका मतलब है दुआ मकूफ फितरत काम करती है, दुआ फितरत को बदल के रख देती है। आज मुझे और आपको भी ऐसा करना है कि हमारी जिंदगियां, हमारे खानदान, हमारा चर्च दुआया चर्च बन जाए, दुआया जिंदगी बन जाए, दुआया खानदान बन जाए। तो याद रखिए, वो काम जो आपके लिए और इंसानों के लिए नामुमकिन है, खुदा आपके लिए कर देगा, शिफा भी देगा, आजाद भी करेगा, बहाल भी करेगा, फतह भी देगा। आप जो मर जा रहे हैं और हार जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके थक गए, आइए यीशु के कदमों में आ जाए। वो आपको फतह देने की कुदरत रखता है, वो आपको कामयाब करने की कुदरत रखता है, वो आपको जिंदगी देने की कुदरत रखता है, वो आपके खौफ दूर करने की कुदरत रखता है। बस दुआया जिंदगी बना लीजिए। और आखिरी बात इस मैसेज की ये है कि दुआ हमारा रिलेशन यीशु मसीह के साथ बेहतर कर देती है। हमारी जिंदगी के अंदर एक एतमाद आ जाती है, हमारा खुदा ही सब कुछ है, हमारे खुदा के पास सब कुछ है। फिर हम दाऊद की तरह ये बात कह सकते हैं, बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे। और जब वो हमारे साथ कब होता है? जब हमारी ताल्लुकदारी होती है उसके साथ, जब हमारा कनेक्शन उसके साथ होता है। आइए आज से यीशु मसीह के इस वादा को, इस हुक्म को माने कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइशें मुंह खोलकर खड़ी हुई है, पैसे की आजमाइश, दौलत की आजमाइश, दुनियादारी की आजमाइश, लड़ाइयों झगड़ों की आजमाइश मुंह खोलकर बैठी हुई। आइए दुआ करें ताकि ये आजमाइशें हमसे दूर रहे, हमारे खानदानों से दूर रहे, हमारे घरानों से दूर रहे, हमारी कलीसिया से दूर रहे और हमारे मुल्क से दूर रहे। आपकी दुआ आपके लिए और आपके खानदान के लिए सूदमंद साबित होगी। आइए अपने कदमों पर हम सब खड़े हो और खुदावंद के हुजूर